إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جو شخص قیامت والے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا ریجیکٹ کر دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا، اور وہ بندہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، ان میں آخری نبی اور رسول کا نام بولو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، وحی آئی، اور 23 سال وحی کا عرصہ اور دورانیہ رہا، اور پھر آپ کے دنیا سے چلے جانے پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آسمان سے میری طرف سے جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرو گے تو تمہیں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ آسمان سے آنے والی ہدایت وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارا نصاب نہیں۔ جس نصاب سے پیپر آنا ہے نا قبر میں، حشر میں، وہ نصاب وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے پر بند ہو گیا۔ جو بچہ پیپروں کے دنوں میں نصاب چھوڑ کر غیر نصابی چیزیں پڑھتا رہے، پھر ہوگا پاس ہوگا، پھر ہو جائے۔ ہمارا نصاب وہ ہے جو آپ پر نازل ہوا، وہ ہماری ہدایت ہے۔ جو تاریخی واقعات آپ کی وفات کے بعد ہوئے وہ ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے، ان کو نہ پڑھنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنے اصل نصاب کو چھوڑ کر ان تاریخی واقعات کو پڑھتا ہے وہ ناکام ہے۔ اس وقت یوٹیوب پر ادھر ادھر ویورشپ بڑھانے کے لیے لوگ اصل نصاب کو چھوڑ کر وہ جو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد والی باتیں ہیں وہ پڑھاتے ہیں، اور 1400 سال بعد پیدا ہو کر اپنے ابے دادے کے فیصلے کرتے ہیں، اپنے 1400 سال پرانے ابے دادے ان کے فیصلے کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر، اور وہ کلیئرٹی چاہتے ہیں اور وہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کون حق پر تھا کون نہیں حق پر تھا۔ وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ویورشپ کے چکر میں لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں، ان کو اصل راستے سے ہٹا رہے ہیں، اور صورتحال اتنی گمبھیر ہے۔ میرے پاس جمعہ پڑھنے والا ہے بہت ہی قریبی ساتھی مجھے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ فلاں عمار بن یاسر کیسے شہید ہوئے یا اس طرح کا کوئی
اس نے جھگڑے والا مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو بتا دیا۔ کہتا تیرے پیچھے جمعہ پڑھتے اتنے سال ہو گئے ہیں، یہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا، یہ تو ہمیں فلاں یوٹیوبر نے بتایا ہے۔ آپ حق چھپاتے ہیں اور وہ یوٹیوبر حق بتاتا ہے، حالانکہ اس کا اس نصاب سے کوئی تعلق نہیں جس میں ہمارا پیپر آئے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ حق کو چھپاتے ہیں۔ ہم کبھی بھی ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ مکھی قمیص نہ پہنی ہونا تو جسم کے اوپر بیٹھی ہے، چلتی رہتی ہے، اور جہاں پہ پھنسی ہو، دانا ہو، کچرا ہو، ہاں پیپ ہو، وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ صحیح سالم جسم کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور پیپ والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بھی وہی مکھیاں ہیں جو اسلام کے روشن ابواب، جنہوں نے آدھی دنیا فتح کی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے سادہ دنیا سے کچھ لے کر نہیں گئے۔ کیسر و کسریٰ، روم، ایران اور مصر فتح ہو چکا تھا، ان کے سونے اور چاندی کے باغات لا لا کر مدینے کی گلیوں میں ڈھیر کیے جا چکے تھے، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آخری دن تک مسجد میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ مسجد نبوی، گلیاں مدینے کی کچی تھیں۔ کیا آپ ایسی کالونی میں رہنا پسند کرو گے جس میں نہ بجلی ہو، نہ گیس ہو، نہ سیوریج ہو، نہ سڑکیں ہو، نہ فون ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ پانی کا انتظام ہو؟ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو کپڑے گندے ہو جائیں، کیونکہ اس میں لوگ نماز پڑھتے ہوں۔ ہائے، وہ اس کالونی میں رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش ہو جاتی تو کیچڑ میں سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ ایسی مسجد میں نماز پڑھو گے جس میں کیچڑ میں سجدہ کرنا پڑے؟ دنیا سے کچھ نہیں لے کر گئے اور دنیا کو سیدھے دھارے پہ چلا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ ایک روشن باب ہے ان کی زندگی، وہ ان مکھیوں کو نظر نہیں آتی، ان کو وہ پیپ نظر آتی ہے جو شیطان نے ان کے اندر چپکرش پیدا کر دی تھی۔ وہاں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی پر بحث کرتے ہیں، اسی پہ ان کی بات شروع ہوتی ہے، اسی پر آ کر کے ختم ہو جاتی ہے، اسی میں سے حق تلاش کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ واسطیہ میں فرماتے ہیں، ہمارا اہل سنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی آپس کی چپکلش پر ہم زبان بند رکھتے ہیں، ہم اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا وہ کیسے تھا، یہ کیسے تھا، معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا تھا؟ فرمانے لگے، اللہ نے ہمیں لیٹ پیدا کر کے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا، ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا، تو کیا ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے نہیں بچا سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون، جو ان کے بعد آنے والے مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان پاک باز لوگوں کو بھی معاف کر دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ پیدا نہ ہو، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ پیدا نہ ہو۔ یہ اللہ قرآن میں ہمیں سکھا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ نہیں آنا چاہیے، اور ان یوٹیوبروں کی کوئی بھی بات سن لو، جب آپ فارغ ہوگے تو آپ کے دل میں کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں کینہ ضرور پیدا ہو چکا ہوگا، کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں کینہ ضرور پیدا ہو چکا ہوگا۔ آپ کبھی بھی سلامت نہیں رہ سکتے، کبھی بھی آپ
صحابہ کرام کے خلاف بغض اور عناد اور دشمنی اور کینہ اس سے پاک نہیں رہ سکتے ان ظالموں کی کوئی تقریر سننے کے بعد۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم اس لیے ان موضوعات سے بچتے ہیں، لیکن جب ہم بچتے ہیں تو پھر لوگ غلط لوگوں سے سنتے ہیں، تو پھر وہ اپنے زاویے کے ساتھ سنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے سابقون انسٹیٹیوٹ نے یہ موضوع یہاں پہ بیان کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگوں کو درست بات کا علم ہو سکے۔ بات میں تھوڑی پہلے سے شروع کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کہتا ہے اعدل یا محمد، آپ نے کوئی غنیمت تقسیم کی تو کہتا ہے عدل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بہت غصہ آیا۔ ایک ساتھی کہتا ہے حضرت مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ دوں، اس نے بات کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا چھوڑو، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہوں۔ اور فرمایا من یعدل اذا لم اعدل، ارے میں عدل نہیں کروں تو کون کرے گا؟ اور دوسری روایت میں دوسرے واقعے میں فرمایا اما تامنونی وانا امین من فی السماء، تو مجھے امین نہیں مانتے، مجھے تو آسمان والا امین مانتا ہے۔ فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو کم تر سمجھو گے، جن کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو کم تر سمجھو گے، اسلام میں آ کر ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ریکارڈنگ بند ہو گئی ہوگی اس کی۔ ایسے اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا جو تیر شکار سے نکلتا ہے نا، اس کو پکڑو، چیک کرو، گھما کر دیکھو، کہیں اس کے گوشت اور خون کا اثر نظر نہیں آتا، سوائے اس کے جہاں کلمپ لگا ہوتا ہے نا، وہاں تھوڑا سا لگتا ہے کہ کسی سے نکلا ہے یہ۔ فرمایا ایسے ہی اسلام کے اندر آ کر باہر نکل جائیں گے اور ان کے اوپر اسلام کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ یہ لوگ نکلے، فرمایا اگر میرے زمانے میں نکلے تو میں ان کو ایسے کاٹوں گا جیسے لوگ قوم عاد کو کاٹتے تھے۔ اللہ نے جیسے قوم عاد کو کاٹا تھا، اور جو ان سے لڑائی کرے گا وہ مومن ہوگا۔ نمازیں روزے تم سے زیادہ کریں گے، ماشاء اللہ سے پوری دھاریاں شلواریں اونچی نورانی چہرے، مگر ان پر اسلام کی کوئی علامت نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن بہت پڑھیں گے مگر یہاں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ نکلے حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے جگہ جگہ جا کر کے ان لوگوں کو پیدا کیا، حکومت کے خلاف باتیں کی، اور جی اپنے لوگوں کو گورنر بنا رہا ہے، حالانکہ ان کے گورنر اکثر وہ تھے جو حضرت عمر کے مقرر کردہ تھے رضی اللہ عنہ۔ اور جی انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا۔ کوفے جاتا تو کہتا ہو تم تو بڑے امن کے ساتھ ہو، بسرے والے تو برباد ہو گئے۔ بسرے جاتا تو کہتا تم تو بڑے سکون کے ساتھ ہو، مصر تو کیا، مصر جاتا تو۔ اس طرح اس نے فضا بنائی، اور فضا بنانے کے بعد کیا کیا اس ظالم نے، جگہ جگہ سے لوگوں کو برین واش کر کے لے آیا کہ یہ خلیفۃ المسلمین نعوذ باللہ اسلام میں نہیں رہا اور یہ واجب القتل ہو گیا، اب اس کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ جس کو رب نے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو عثمان فی الجنہ، عثمان جنت کی، یہ پانی کا کنواں لے کر دیا ہے، اس کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے تو جنتی ہے۔ یہ تبوک کے معرکے کے لیے فنڈ دیا ہے، اس کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس کو کہا کہ یہ واجب القتل ہے۔ ان ظالموں نے گھیرا کیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔
حضرت عثمان کہتے تھے کہ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تجھے شہید کیا جائے گا، تو جب مجھے جانا ہی جانا ہے تو پھر مدینہ تو وہ ہے جہاں پہ کبوتر بھی مارنا جائز نہیں ہے، مدینہ تو حرم ہے، تو جب مجھے جانا ہے تو پھر میں اکیلا ہی جاؤں، میرے ساتھ کوئی نہ جائے، مجھے تو انہوں نے بتایا تو انہیں جانا، اس لیے وہ اپنی سیکیورٹی نہیں کرنے دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بھیجتے تھے کہ جاؤ بیٹے جا کر امیر المومنین کی سیکیورٹی کرو، اور ساتھ کہتے ہیں ان کی نظروں سے بچ کے، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ڈانٹ کر بھگا دیں گے آپ کو۔ کیوں بھگا دیں گے؟ بچے ہیں، پیارے ہیں، آل رسول ہیں، یہ میری جگہ پہ کٹیں گے، میں تو نہیں برداشت کرتا، یہ تو بڑے قیمتی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عثمان تو نے جانا ہے تو پھر میں ہی جاؤں، میری جگہ پہ کوئی اور نہ جائے، کم از کم کیجولٹی ہو تاکہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، انسان کی حرمت مسلمان کی پامال نہ ہو۔ یہی ہوا۔ یہ بہت عجیب واقعہ ہے کہ شاید آسمان کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو کہ آدھی سے زیادہ دنیا کا خلیفہ اپنے گھر میں شہید ہو اور صرف اکیلا ہی شہید ہو، اس کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ قتل نہ کیا جائے۔ حضرت معاویہ بڑے پریشان تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر دارالامارت میں امیر المومنین میرا بھائی شہید ہو جائے اور ان کے ساتھ کوئی اور شہید نہ ہوا ہو، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی پہلے قصاص پھر میں بیعت کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کہتے ہیں بھائی یہ سازشی اتنے اتنے بڑے بڑے سرداروں کے بچے ہیں کہ میں جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں نا پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو قصاص بعد میں، بیعت پہلے آپ میری بیعت کرو، مجھے مضبوط کرو، جب میں مضبوط ہو جاؤں گا تو ہم مل کر قصاص لیں گے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں نہیں، پہلے قصاص پھر بیعت۔ جن لوگوں نے آپ کی بیعت کر کے امیر المومنین بنایا نا وہ سارے کٹنے کے لائق ہیں، انہوں نے تو شہید کیا حضرت عثمان کو، انہوں نے آپ کو امیر بنایا، ان سے پہلے قصاص پھر میں بیعت کروں گا۔ جھگڑا یہ نہیں کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں بولے میں بننا چاہتا ہوں، یہ ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سب صحابہ کرام حضرت معاویہ کے خلاف ہو جاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بوئ علی خلیفتین فاقتلوا آخرہما، اگر ایک کے بعد دوسرا کوئی خلیفہ سر اٹھائے اس کو کاٹ دو۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے پہلے قصاص، وہ کہتے تھے پہلے بیعت۔ اچھا حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے بیعت کر لی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ لوگ ان کو تانے دیتے ہیں، طلحہ حکومت میں بیٹھے ہو، شرم کا مقام ہے، امیر المومنین شہید ہو گیا، عام بندے کا کیا بنے گا، اس کا قصاص نہیں لیا گیا، لوگ ان کو تانے دیتے ہیں۔ وہ پریشان، امیر المومنین قصاص لیں، وہ کہتے ہیں میں کمزور ہوں، ہم کیا کریں بھائی۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے ایک ترکیب سوچی۔ دارالحکومت حضرت علی کا کہاں تھا؟ کوفہ میں۔ حضرت طلحہ اور زبیر دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اجازت لے کر عمرے کی حرمین آئے، وہاں جا کر لوگوں کو کہا کہ مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بیعت پہلے، وہ کہتے ہیں میں مضبوط نہیں ہوں، تو ہم ایک بہت بڑی فوج بنا کر حضرت علی کو دیتے ہیں، وہ ہم کہیں گے کہ امیر المومنین آپ کو مضبوطی چاہیے، وہ حضرت معاویہ سے ملے یا ادھر سے ملے، مضبوطی چاہیے، یہ لیں آپ کی فوج مضبوط کریں اپنے آپ کو، پھر قصاص لیں، جب قصاص ہو جائے گا تو حضرت معاویہ بھی آ جائیں گے، ان کا جو مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، حضرت عائشہ کو ساتھ لیا رضی اللہ عنہم، اور وہ آگے کوفے۔ کہنے لگے امیر المومنین یہ لشکر آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اکٹھا کر کے لائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ جیسے ہی شام ہوئی، وہ جو بروائی حضرت عثمان کے قاتل تھے نا، انہوں نے سوچا اچھا تو یہ ہمیں مارنے آئے نا،
قصاص کن سے ہوگا؟ ہم سے ہوگا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو حضرت طلحہ کے لشکر میں ڈال دیا، کچھ کو ادھر، اور فائرنگ شروع کر دی۔ رات کا وقت تھا، حضرت علی کہتے ہیں یار ابھی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ فوج آپ کے لیے آئی ہے، اب مجھے ہی مارنے لگ گئے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی یقین دہانی کروا کے ہیں کہ یہ آپ کی فوج ہے، اور ہمیں پھر بھی مار رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور مار کون رہے تھے؟ وہ خارجی آپس میں۔ اور اتنا شدید حملہ دونوں طرف سے تھا کہ لوگ کٹنے شروع ہو گئے۔ جب لوگ کٹنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر سنجیدگی آ جاتی جنگ میں۔ لو جی جنگ بھڑک اٹھی، حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں جنگ جمل، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے پاس اونٹ تھا رضی اللہ عنہ، اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ یہی خارجی تھے، انہوں نے دونوں طرف سے شرک کر کے ان کو لڑوا دیا تاکہ ان کی مضبوطی نہ آئے اور ہم سے قصاص نہ ہو۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر حضرت معاویہ وہ بیعت نہیں کرتے تو پھر ان پر حملہ کیا جائے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی تو فوراً نہیں کی تھی، لیٹ کی تھی، تو لیٹ کرنے سے حملہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے حملہ کیا جائے ان پہ۔ یہ خارجی ان کو تیار کر کے لے گئے حضرت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ چلیں ان پر حملہ کریں۔ ان کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ جس میدان میں جا کر حملہ کیا اس کو صفین کہتے ہیں، اس لیے اس جنگ کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ لڑائی شروع ہو گئی، دونوں طرف سے شہادتیں شروع ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم مذاکرات چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، مذاکرات کر کے کیا کرنا ہے جی؟ یہی طے کرنا ہے کہ قصاص کیسے ہوگا اور بیعت کیسے ہوگی۔ قصاص کن سے ہوگا؟ انہی خارجیوں سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صفوں میں جو خارجی تھے وہ الگ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کیا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کا نام پیش کیا رضی اللہ عنہم، کہ یہ دونوں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ کیسے قصاص ہوگا اور کیسے بیعت ہوگی۔ ان خارجیوں نے دیکھا کہ اچھا تو پھر یہ ہمارے ہی خلاف کام ہو رہا ہے، حضرت علی کی صفوں سے باہر نکل کر کہنے لگے ان الحکم الا باللہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، حکم اللہ کا چلے گا، اور آپ کہتے ہو کہ دو بندوں کا چلے گا؟ رب کو چھوڑ کر دو بندوں کا حکم چلانا کفر ہے، شرک ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سارے ہی کافر ہو گئے، حضرت علی بھی، ان کے ساتھی بھی، اور جو ان کو کافر نہ مانے وہ بھی، سب پر ظالموں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ تم وہی ہو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا خارجی نکلیں گے، لیکن جب تک تم واضح نہ ہو جاؤ اور کوئی جرم نہ کر لو اس وقت تک میں ایکشن نہیں لوں گا۔ انہوں نے عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو بات مختصر کر رہا ہوں، تو حضرت علی نے ان پر چڑھائی کی اور ان کو بہت زیادہ کاٹا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور وہ تحکیم تو بیچ میں رہ گئی۔ تو یہ تھا، اس کو کہتے ہیں جنگ صفین۔ اس میں تین پارٹیاں تھیں، ایک خارجی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر آئے تھے، اور ایک حضرت علی اور ایک معاویہ۔ یہاں بھی جب تین پارٹیاں ہیں تو یہ کہنا کہ حضرت عمار کو حضرت معاویہ کے لوگوں نے شہید کیا، مار کے میں پتہ چلتا کس نے کس کو کیا، وہ بھی ان ظالم خارجیوں نے کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا، تو ان کو نیکی کی طرف بلائے گا، وہ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہی وہ خارجی تھے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے اور ان کا راستہ جہنم کا راستہ تھا۔
حضرت معاویہ اور حضرت علی کا راستہ جہنم کا راستہ نہیں تھا. اس کو کہتے جنگ صفین. اب یہ اتنا کچھ ہو گیا، حضرت علی کو انہی بلوائیوں نے پارٹیاں روانہ کی، ایک معاویہ کی طرف ایک علی کی طرف رضی اللہ عنہ. حضرت علی کو ان زاروں نے شہید کر دیا، اور جو حضرت معاویہ کی طرف پارٹی گئی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی. ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو خلیفہ بنا دیا گیا. حضرت حسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی صلح کروائی، میں حیران ہوتا ہوں کہ اہل حدیثوں کے کتنی جماعتیں ہیں، ان کو ایک کر کے دیکھو ذرا. ہاں کیا خیال ہے؟ اگر ان کا کوئی امیر جو ہے وہ مان بھی جائے تو نیچے والے کہتے ہیں ہمارا کیا بنے گا. لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آدھی سے زیادہ دنیا کا خلیفہ اور اپنی حکومت کی قربانی دے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپورٹ کر دیا. کہا بھائی تم یہ سنبھالو، مجھے امت اسلامیہ 2 لخت اچھی نہیں لگتی. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو کہا حسین اٹھ معاویہ کی بیعت کر. انہوں نے بیعت کی. اگر ہم حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم سے پیار کرتے ہیں تو پھر ان کے فیصلے کا بھی احترام کرنا چاہیے. جو کیڑے نکالے جاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما میں، وہ کیڑے ان کو نظر نہیں آئے جو تمہیں آج نظر آتے ہیں. وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو وہ کیڑے نظر نہیں آئے. ان دونوں نے بیعت کیوں کی؟ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے خلافت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ، نبوت کی خلافت 30 سال تک چلے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول میں. تو ربیع الاول سے اگلا ربیع الاول، اس سے اگلا 30 سال مکمل کرنے ہونا، تو حضرت حسن کی خلافت شامل نہ کی جائے تو 30 سال پورے نہیں ہوتے. حضرت حسن کی 7 مہینے کی خلافت شامل کی جائے تو 30 سال پورے ہوتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں. حق 4 یار نے، حق 5 یار. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور ان کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کا نہیں ہے. کتنا بڑا احسان، امت کو ایک کر دیا. اپنے اپنے احسان حضرت عمر کا بھی ہے، حضرت علی کا بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان، سب کے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا احسان ان کا ہے، انہوں نے امت کو ایک کر دیا اپنی قربانی دے کر. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما انہوں نے جب دیکھا، ان کی وفات قریب ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ اتنا ہم نے سفر کیا ہے، اس قدر ہم نے پریشانی برداشت کی ہے امت کے 2 لخت ہونے کی، اب میں کوئی ایسا کروں کہ امت 2 لخت نہ ہو. کوئی ایسا بندہ نومینیٹ کروں کہ امت 2 نہ ہو جائے. ساتھیوں سے مشورے کرنے شروع کر دیے. تقریباً 60 کے قریب صحابہ کرام، انہوں نے ان کے مشورے کے بعد اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کا نام لیا کہ یہ اگرچہ جونیئر ہے صحابہ کرام سے، لیکن حکومت کے حساب سے یہ مضبوط ہے اور یہ سنبھال لے گا. تو
60 کے قریب صحابہ کرام نے یزید بن معاویہ کی بیعت کر لی۔ جب حضرت معاویہ فوت ہوتے ہیں اس وقت یزید وہاں نہیں تھا، وہاں تھا ہی نہیں، کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو پتہ چلا ابا فوت ہو گئے، قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا اس نے۔ اور آپ جانتے ہیں معاملات اتنے حساس ہوتے ہیں، اگر کوئی دباؤ تھا تو وہ تو گیا ہوا تھا، پیچھے سے کوئی اپنا اور بنا لیتے کہ معاویہ فوت ہو گئے، یزید ادھر ہے نہیں، ہمیں وہ پسند نہیں، تو چلو ایک اور بندہ کھڑا کر لیتے ہیں۔ اس کا انتظار کیا گیا، اس کو بلا کر پھر اس کی بیعت کی گئی، دسیوں صحابہ کرام نے بیعت کی، اور باقی لوگوں نے بھی کی۔ علل اعلان جس نے بیعت کا انکار کیا اور مخالفت کی وہ 2 صحابی تھے، ایک حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا جی یہ میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوا، اب تو باپ کے بعد بیٹا تو بیٹے کے بعد پھر بیٹا، تو یہ تو چلی گئی امارت کی طرف کہانی، تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، ہمارے خیال میں یہ سیاسی غلطی ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ میری بیعت کرو، لوگوں نے ان کی بیعت کی اور ان کی حکومت حرمین میں قائم ہو گئی۔ حرمین میں کس کی حکومت قائم ہو گئی؟ عبداللہ بن زبیر کی، اور جو یزید کی طرف سے گورنر آئے تھے وہ احتراماً وہاں سے چلے گئے، یہ صحابی ہے، احترام کی جگہ ہے، ہم نے لڑائی نہیں کرنی، وہ چلے گئے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما مدینہ میں تھے، ان کو وہاں کے گورنر نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، وہ حکمران بن گیا، امیر المومنین بن گیا۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں کل جواب دوں گا، میں سوچوں گا۔ وہ وہاں سے راتوں رات نکلے، مکہ آ گئے۔ اگر کوئی جبر ہوتا تو گورنر حکمران بندے کو نکلنے دیتا ہے؟ کوئی جبر نہیں کیا، کسی نے راستہ نہیں روکا۔ مدینے آ کر کے انہوں نے اپنے بات کا اظہار کیا کہ میں نے کوفے والوں نے مجھ سے رابطے کیے ہیں اور بے شمار خط لکھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں اگر چلا جاؤں وہاں حکومت قائم کر لوں، ادھر سے عبداللہ بن زبیر کی ادھر سے میری ہے، تو ہم اس سیاسی غلطی کی اصلاح کر پائیں گے جس کو ہم غلطی سمجھتے ہیں۔ کفر اسلام نہیں، یہ کفر آ گیا، ہم اسلام لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ادھر بھی دسیوں صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بیعت کی ہوئی ہے۔ دونوں پارٹیاں مسلمان ہیں، دونوں کے فضائل ہیں، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی غلطی ہے، اس کے بعد امارت کی طرف ڈگر ادھر والی چل پڑے گی، خلافت ختم ہو جائے گی، اور ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول هذه الامہ خلافت و رحمہ، اس امت کی ابتداء میں خلافت رحمت ہوگی، ثم یکون امارت و رحمہ، پھر اس کے بعد امارت رحمت ہوگی، اس کے بعد ملکن و رحمہ، ملوکیت اور رحمت ہوگی، اس کے بعد ثم یکون ملکن عضودا، پھر کاٹ کھانے والی حکومتیں آئیں گی اور وہ گدھوں کی طرح کرسی پہ لڑیں گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتایا تھا، پہلے خلافت ہوگی، پھر امارت ہوگی، پھر ملوکیت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو عبداللہ بن عباس نے منع کیا کہ آپ کوفے مت جائیں، کہا اگر
آپ کے ان کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے. جتنی روایتیں ہیں شیعہ اور سنی کتابوں میں سب میں ان کی اونٹنی کا ذکر آتا ہے، اور یہاں پہ ذوالجناح بنایا جاتا ہے. اس کا کسی تاریخی کتاب میں ذکر نہیں ہے. اونٹنی کی مہار پکڑ کے کہا کہ آپ نہیں جائیں. ان کا اپنا بھائی محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کا حقیقی بیٹا ہے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے بھائی آپ کوفے مت جائیں. اگر آپ کے گھوڑے کے سامنے، گھوڑا کیا آپ کی اونٹنی کے سامنے لیٹنے سے آپ رک سکتے ہوتے تو میں لیٹ جاتا. آپ وہاں مت جائیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ حکومت میں نے بنائی ہے، مجھے تو حکومت نہیں چاہیے، آپ یہ لے لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوفے مت جائیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، آپ وہاں مت جائیں. وہ سمجھتے تھے کہ جس کو آپ غلطی سمجھتے ہیں اس کی اصلاح آپ نہیں کر پائیں گے. کوفے والے وفادار نہیں ہیں، آپ وہاں مت جائیں. اگر یہ کفر اسلام کا مارکا ہوتا تو کوئی صحابی اللہ کے شیر کے بچے کو جانے سے منع کرتا؟ کفر اسلام کا مارکا کوئی بھی نہیں سمجھتا. خود حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما بھی اس کو کفر اسلام کا مارکا نہیں سمجھتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں غلطی ہے، باپ کے بعد بیٹا یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا اگر آپ زیادہ ہی کہتے ہو نا تو پھر آپ نا، میں اپنے بھائی کزن مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں، پھر اس کی رپورٹ کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو بھیجا گیا، کوفے والوں نے استقبال کیا. وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر تھے رضی اللہ عنہما، اور وہ لوگوں سے بیعت لیتے پھر رہے حضرت حسین کے نام کی. جب پتہ چلا حکومت کو کہ یہ تو ان پر سختی نہیں کر رہا اور یہاں تو بیعت کھڑی ہو رہی ہے، انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا. پہلے بصرے کے تھا، ان کو ساتھ کوفہ بھی دے دیا. اس نے وہاں سختی شروع کر دی. جب سختی شروع ہوئی تو جو بیعت کرنے والے تھے بھاگ گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کر دیا. اور وہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے فوراً ایک بندے کو پیغام دے دیا کہ آپ میرا پیغام میرے بھائی کو پہنچا دو کہ حالات بدل گئے ہیں، اب وہ نہ آئیں. پہلے انہوں نے جاتے ہی پیغام دے دیا تھا کہ حالات ٹھیک ہے آپ آ جائیں، پھر انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ آپ مت آئیں. پہلے پیغام کے مطابق حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ چل پڑے. وہاں سے راستے میں پیغام ملا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اور انہوں نے پیغام دیا تھا کہ آپ مت آئیں. پھر انہوں نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جس مشن کے لیے جا رہا ہوں وہ پورا نہیں ہوگا، تو جب پورا نہیں ہوگا تو پھر میں کیوں جاؤں. انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا. مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے ہمارا بھائی شہید ہو گیا ہے، ہم تو جائیں گے، آپ نہ جائیں، ہم تو جائیں گے. اب وفا کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے بھیجا، میرے بھیجنے پر گئے، شہید ہو گئے، اب میں نہ جاؤں اور تم جاؤ. کہنے لگے لا خیر فی حیات بعدکم، تمہارے بعد میرے جینے کا کیا فائدہ ہے، میں بھی جاؤں گا. اب دیکھو، پہلے ایک ان کے نزدیک سیاسی غلطی کی اصلاح کے لیے نکلے، حکومت کے لالچ میں نہیں. حکومت تو اپنے ہاتھوں سے دے دی تھی ان کو. غلطی کی اصلاح کے لیے نکلے. جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو اب نیت اصلاح والا معاملہ تو ٹھپ ہو گیا. اب نیت قصاص کی شروع ہو گئی ہے کہ بھائی شہید ہو گیا، وہ قصاص کے لیے جا رہا ہے.
آگے شاعر فرزدق ملا، انہوں نے بھی منع کیا مت جائیں، لیکن وہ نہیں رکے، چلتے گئے۔ یہ آپ دیکھیں یہ گلدان ہے نا، یہاں سے یہ پلر اور یہ پلر، اس کا آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ یہ سمجھو مکہ ہے، یہ کوفہ ہے اور یہ شام ہے۔ یہاں مکہ سے کوفہ کے روڈ پر کربلا نہیں، کربلا کوفہ سے شام روڈ پر ہے۔ مجھے بات کی تو وہ جب کوفے کے قریب پہنچے ہیں نا تو ان کو اطلاع آ گئی کہ آگے معاملہ بڑا خراب ہے اور لوگ فوجیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ باہر سے ہی دور بائی پاس ہی کوفے کو بائی پاس کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تو کوفہ شام روڈ پر کربلا کا میدان ہے۔ وہ شام کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شام میں تو یزید بیٹھا ہوا ہے، پیچھے سے وہ کوفی آئے ہیں، انہوں نے یہاں آ کر کے، وہ تو نکل گئے آپ کے ہاتھوں سے، انہوں نے یہاں آ کر کے آپ کو گھیرا ہے۔ وہ کربلا کا میدان ہے۔ اس کا مطلب وہ اپنے انتقام والے مقصد سے بھی ہٹ کر اب تیسری نیت کے ساتھ شام جا رہے تھے۔ اور شام جانے کی ایک اور دلیل بھی تمام کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ کہ جب ان کو گھیرا گیا انہوں نے کہا بھائی 3 آپشن ہیں، یا تو آپ لوگوں کو حکم ہے نا کہ ہمارے آنے سے کوئی امن و امان کا مسئلہ بنے گا تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، مکہ واپس چلے جاتے ہیں، آپ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ کہہ سکتے تھے اس علاقے کو ہم نے یہاں ان کو بیعت نہیں کرنے دی اور میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور اگر یہ قبول نہیں، مجھے آپ شام جانے دو، آپ کو حکم اگر حکومت نے دیا ہے تو میں حکمران کو مل لیتا ہوں، میں جانوں اور وہ جانے۔ اور بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے فَآدَوْ يَدِي فِي يَدَيْهِ، میں شام جا کر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر تم یہ بھی نہیں کرنے دیتے، انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اگر مجھے دنیا سے جانا ہی ہے تو مجھے پھر محاذوں پہ جانے دو جہاں کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، پھر میں کافروں سے لڑ کر شہید ہو جاتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ یزید کو اس طرح کا نہیں سمجھتے تھے جس طرح کا آج پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ اس مارکے کو کفر اسلام کا مارکا نہیں سمجھتے تھے، ورنہ وہ سرحدوں پہ جانے کا کیوں کہیں؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک غلطی کی اصلاح کے لیے نکلا تھا، نہیں ہو سکی، پھر قصاص کی نیت بنی، وہ بھی نہیں ہو سکا، تو اب میں پھر واپس چلا جاتا ہوں یا پھر یزید کے پاس چلا جاتا ہوں۔ یہاں وہ جس نیت سے آئے تھے اس سے وڈرا کر چکے ہیں، اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ پھر بھی ان کوفی ظالموں نے، جس طرح خارجیوں نے اپنے اندر سے قصاص ختم کرنے کے لیے کہ ان کو نہ قتل کیا جائے مسلمانوں کو لڑوا دیا، ان کوفیوں کے خط ان کے پاس تھے، اور خط جو ہیں وہ چھین بھی لیے جائیں تو بندوں کو جانتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے یزید کو جا کر کے ہمارے نام بتا دیے تو یہ تو آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو احترام صحابہ کرام میں موجود ہے، یہ بچ جائیں گے اور ہم سارے ایک ایک کر کے مار دیے جائیں گے۔ اگر اپنی جان بخشی کروانی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے تو مدعا غائب کرو، ورنہ آپ قتل ہو جاؤ گے۔ مدعا غائب کیسے ہوگا؟ کہ ان کو شہید کر دو تاکہ یہ ہمارے نام نہ بتا سکیں۔ یہ ہے اصل چکر۔ آگے گھیرا گیا، کسی طرف نہیں جانے دیا جا رہا،
بولے پانی ختم ہو گیا، جھوٹ ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے کمنٹری کی جاتی ہے جیسے اللہ محفوظ رکھے کسی میچ کی کمنٹری ہوتی ہے، وہ جی آ رہے ہیں جی، وہ جی جا رہے ہیں جی، وہ چلے ہیں تو قدموں کے نشان بن گئے ہیں، پھر ہوا چلی ہے تو قدموں کے نشان مٹ گئے ہیں، اور وہ اٹھ رہے ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں، 1 تقریر، 2 تقریر، 20 تقریر، 25 تقریر، کربلا کا واقعی ختم نہیں ہوتا۔ ایک طرف کوفی ظالم اپنی جان بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، دوسری طرف وقت کے حکمران کی فوج لگی ہوئی ہے، اور بیچ میں یہ چند لوگ، عورتیں، بچے، کتنا کہ لڑ لیں گے یار، کتنا کہ لڑ لیں گے؟ گھنٹہ نہیں تو 4-5 گھنٹے لگ گئے ہوں گے، گھنٹہ نہیں تو 4-5 گھنٹے لگ گئے ہوں گے۔ ان ظالموں نے ظلم کرتے ہوئے ان کو شہید کیا، کیونکہ وہ اپنے تمام مطالبوں سے دستبردار ہو چکے تھے، پھر بھی ظلم کیا ان پر۔ یہ ان کی شہادت کی وجہ ہے، وہ مظلوم شہید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مظلوم شہید ہیں۔ ان ظالموں نے اپنی جان بخشی کے لیے ان کو شہید کر دیا، اور پھر ان کے قافلے کو شام روانہ کیا گیا، یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ قافلے جو بچے کچے لوگ تھے وہ زندہ رہے، دنیا میں رہے، کسی نے وہ نہیں کیا کہ ان کی بے کنی کی جائے، ان کا بیج ختم کیا جائے، بالکل ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جو حکمران ہوتا ہے اس کے علاقے میں جب ظلم ہوا ہو تو اس پر ذمہ داری تو آتی ہے نا، ذمہ داری تو آتی ہے نا۔ ہمیں نہیں پتا کس نے شہید کیا ہے، وہ کوفی تھے، لیکن ذمہ داری تو حکمران پر آتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس نے یہ اتنا ظلم کیا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو شہید کیا ظلم کرتے ہوئے، اللہ کرے وہ غارت ہو جائے، اس پر رب کی پھٹکار ہو جائے، لیکن یاد رکھو نومینیٹ نہیں کر سکتے۔ تاریخی واقعات ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی پہ لعنت بھیجیں اور اس کا حقدار نہ ہو اور الٹی ہمارے اوپر آ جائے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ بولا ہے کہ ہم کہیں گے جس نے یہ ظلم کیا اس پہ پھٹکار ہو، وہ کوئی بھی ہو، میرا رب کو جانتا ہے نا کس نے کیا، اس پر رب کی پھٹکار ہو۔ جس نے یہ ظلم کیا، اگر یزید نے کیا تو اس پر ہو جائے گی، عبید اللہ بن زیاد نے کیا تو اس پر ہو جائے گی، کوفیوں نے کیا تو اس پر ہو جائے گی۔ اس لیے کہ لعنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لعنت کہی جاتی ہے تو وہ گھومتی رہتی ہے، اگر مخاطب اس کا حقدار نہ ہو تو واپس لعنت ڈالنے والے پر آ جاتی ہے۔ ہم اگر کسی کا نام لیں اور اللہ کے علم میں وہ حقدار نہ ہو، ہمارے اوپر آ جائے گی۔ تو عزیز بھائیوں، پہلی بات میں نے عرض کی کہ یہ ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے، لیکن واقعہ بڑا دلدوز ہے، ظلم بڑا ہوا ہے، اور پاک باز اعلیٰ ترین لوگوں پر ہوا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس نے کیا اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس کو تباہ کرے، برباد کرے۔ مگر کس نے کیا؟ آج یہاں بیٹھ کر 1400 سال بعد ہم ان کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ یہ ایک عمومی بات ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے اس پر الزام آتا ہے، اس نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، الزام اس پر بہرحال آتا ہے۔ تو اللہ جانے، اور ہم آل رسول علیہ السلام سے محبت کریں، اور کرتے ہیں، اور ان کے بڑے فضائل ہیں، وہ جنت کے شہزادے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آل قرار دیا۔ یہ سب فضائل ایک الگ موضوع ہے، ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، شدید محبت، ایمان کی محبت بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کی محبت بھی۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم اس کو کفر اسلام کا مارکہ بنا دیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
نہیں، کربلا سے پہلے بھی اسلام زندہ تھا، کربلا کے بعد بھی اسلام زندہ ہے، اور کربلا کی وجہ سے اسلام زندہ ہو ایسا بالکل نہیں ہے، اس سے پہلے بھی زندہ تھا۔ اور یہ ایک ظلم کا واقعہ ہوا، یہ بہت بڑا بدنما داغ ہے اسلام کی تاریخ میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ہوا، اللہ کی تقدیر سے ہوا۔ جو اس کے ذمہ دار تھے اللہ ان کو غارت کرے، اور اللہ علیہ رسول علیہ السلام ان کے درجات کو بلند کرے۔ لیکن ہمارا حق یہ نہیں کہ یہاں پہ کوئی یزیدی ہو جائے، کوئی حسینی ہو جائے۔ ہاں ہو گئے ہیں، عوام نہیں، علماء ہو گئے ہیں۔ دیکھو عقیدے میں بگاڑ آیا، کچھ خارجی ہو گئے، تو جو بچ گئے انہوں نے کہا پھر ہم اہل سنہ ہو گئے۔ اہل سنہ میں صوفیت کا بگاڑ آیا، کوئی نقش بندی، کوئی سور بندی، کوئی قادری، کوئی چشتی ہو گیا، تو جو بچ گئے اپنے اصل دین پر رہے، انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھوا لیا۔ حالانکہ نہ اہل سنت رب نے بتایا، نہ اہل حدیث رب نے بتایا، صرف ایک تعارف کے لیے۔ اور اگر اہل حدیثوں میں بھی کوئی بگاڑ آئے گا تو ہمیں کوئی اور نام تلاش کرنا پڑے گا۔ ان ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اصل بات یہ ہے کہ آسمان سے آنے والے دین پر کون ہے۔ جو مصر اور سوڈان میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان کو انصار السنہ کہا جاتا ہے، انہوں نے نام کیا رکھا ہے؟ انصار السنہ۔ اور جو عربوں میں ہیں وہ سلفی کہلواتے ہیں، اہل حدیث کوئی بھی نہیں کہلواتا۔ پاک و ہند میں کتاب و سنت کے حاملین اہل حدیث کہلواتے ہیں۔ وہ افریقہ وغیرہ میں ان کو محمدی کہا جاتا ہے۔ نام کوئی بھی ہو، نام بریلوی ہو، بریلی شہر کا کتاب و سنت کو ماننے والا بریلوی ہوگا۔ سید احمد شہید بریلوی، بات اس سے نہیں ہے، بات ہے کہ کیا خالص قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ وہ نام اس کو کوئی بھی ہوگا، وہ پار ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اب اگر لوگ اس چشمے سے دیکھنے لگ گئے ہیں کہ اہل حدیث پہ ہے، پر ان میں حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے، تو آج بھی جو پچھلے کسی جال میں نہیں پھنسے تھے، آج بھی ہم نے اس جال میں نہیں پھنسنا، ہم سارے ہی حسینی ہیں، تو کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن کیا یزید لعنت کا حقدار ہے؟ میرا رب جانتا ہے۔ اگر اس کے علم میں حقدار ہے تو اس پر لعنتیں ہوں، اور اگر وہ حقدار نہیں تو ہم وہ لعنتیں اپنے اوپر برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے اعتقاد اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اصل خالص اسلام آسمان سے ہے اس کو سمجھنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو تاریخی واقعات ہیں یہ عوام کے لیے نہیں ہوتے، کوئی علماء دیکھ لیں، پڑھ لیں، آپ اپنے نصاب پر رہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو سمجھیں۔ استنجا کرنا نہیں آتا اور جناب اس کو یہ پتا ہے کہ واقعہ کربلا میں کیا ہوا تھا، یہ طریقہ غلط ہے۔ اپنی پاکی پلیتی، اپنے عقائد، اپنے اعمال، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور نہ قبر میں نہ حشر میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما کا کیا مسئلہ تھا، اور یزید اور حسین رضی اللہ عنہما، یزید اور حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان کا کیا معاملہ تھا، یہ بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر بھی غلط لوگوں کے بتانے سے لوگ خراب ہو رہے ہیں، تو اس نظریے سے اس ادارے نے اس کا اہتمام کیا، اور میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔